السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں اقتدار اور سیاست کا کھیل انتہائی اہم مرحلے پر پہنچ گیا ہے اور نئی خبر آئی ہے مولانا سڑا پائی ہے کچھ اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ مولانا اپنے انکشافات کرتے پھر رہے ہیں، آصف علی زرداری اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف ایک طرف ہیں اور مولانا ہوں، زرداری ہوں، عمران ہوں اور مقتدرہ ہوں، سارے دوسری طرف کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ بہت اہم اور دلچسپ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر بشریٰ بی بی کے حوالے سے بھی کچھ متنازع خبریں آ رہی ہیں، کچھ ایسے الزامات آ رہے ہیں کہ شاید انہیں جیل کے اندر زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ خبریں کہاں سے نکلی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جناب بشریٰ بی بی سے۔ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ان کو سزا ہو گئی تھی توشہ خانہ والے کیس میں، اس سلسلے میں وہ اسیر ہیں۔ تو پھر اب گزشتہ روز کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں جس سے یہ چیز نظر آتی تھی کہ بشریٰ بی بی کو کوئی تیزاب ٹائپ کی چیز دوران حراست دی گئی ہے اور 5-6 دن سے ان کی حالت کافی خراب ہے۔ جب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا جا کے دیکھا کہ یہ خبریں کیسے نکلی ہیں اور کہاں سے نکلی ہیں تو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون وکیل ہیں، مشال یوسف زئی ایڈوکیٹ صاحبہ، انہوں نے کوئی ٹویٹ کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ بشریٰ بی بی سے ان کے بچوں کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بشریٰ بی بی نے یہ بتایا کہ جی 5 دن سے ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ انہیں کھانے کے بیچ میں کوئی تیزاب قسم کی کوئی چیز دی گئی ہے، اور جس کو کھانے کے بعد ان کو اب ایسے لگتا ہے جیسے ان کے معدے میں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، سینے میں اور منہ میں ان کے چھالے بن گئے ہیں، اور ان کو 5-6 دنوں سے کھانے پینے میں بہت دشواری کا سامنا ہے، اور وہ صرف اور صرف بریڈ اور پانی جو ہے وہ لے پا رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز کھا پی بھی نہیں سکتی ہیں۔ اچھا، یہ جو جب خبر سامنے آئی تو پھر اس کے ساتھ ہی بشریٰ بی بی کی جو ایک بہن ہے مریم ریاض وٹو، یہ وہی ان کی بہن ہے جن کی بنیادی طور پہ عمران خان سے سلام دعا تھی، اور مریم وٹو ہی کی وساطت سے عمران خان جو ہے متعارف ہوئے تھے بشریٰ بی بی سے۔ تو مریم ریاض وٹو جو اب بیرون ملک مقیم ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ جو بشریٰ بی بی کے ساتھ تعینات ایک خاتون کانسٹیبل تھی جیل پولیس کی، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خبریں نکلی کہاں سے۔ تو گزشتہ روز عمر چیمہ صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جو خاتون کانسٹیبل ہیں ان کا تو تبادلہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا بشریٰ بی بی کا کوئی چیک اپ، کوئی علاج معالجہ آپ لوگوں نے کروایا ہے، تو جس کے جواب میں جیل حکام نے ان کو یہ بتایا کہ جناب ہمیں تو انہوں نے کوئی ایسی شکایت ہی نہیں کی، ہمارے ساتھ تو انہوں نے کوئی ایسی کمپلین نہیں کی، اگر ہم سے کوئی شکایت کی جاتی ہمیں وہ بتاتی، ہماری طبیعت خراب ہے تو ہم ضرور ان کا چیک اپ کراتے۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے اب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا بشریٰ بی بی کو واقعی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوتا ہوگا کہ بندے کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بندہ جب اپنی نارمل لائف میں ہوتا ہے تو پھر تو نہیں شک ہوتا، بندہ کہتا ہے یار معدے میں گرمی ہو گئی ہے، لیکن جب آپ ایسے حراست میں ہوں تو بشریٰ بی بی تو ویسے بھی آپ کو پتہ نہیں وہ شملیات والی خاتون ہیں، اور عمران خان بھی جیل کے اندر بھی وہ ہر بندے کو کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے یہ چیک کرو، پہلے تم خود کھاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ تو شک و شبہ کی عادت بھی ہے، لیکن بندہ اس چیز کو یہ دیکھے کہ یہ عادتاً کوئی شکایت کر رہے ہیں تو وہ مناسب بات نہیں ہے، تو ان کا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے۔ تو جناب سیاست کا جو کھیل ہے پاکستان کے اندر وہ نہ صرف یہ کہ بہت دلچسپ موڑ پر آ گیا ہے، بلکہ اس میں تبدیلیاں اس قدر تیزی سے رونما ہو رہی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کل یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، پرسوں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب وہ تو دنوں کی بنی، اب تو گھنٹوں بعد سچویشن بدل رہی ہے۔ سب سے پہلی تو سچویشن بدلی میرے لیے تو وہ کم از کم کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی جو چیزوں کو ذرا زیادہ غور سے نہیں دیکھتے۔ وہ یہ ہے کہ اسد کیسر کی ایک ملاقات ہوئی اور ایک وفد سمیت عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر۔ اڈیالہ جیل کے اندر آپ کو پتہ ہے عمران خان کے اوپر اب کوئی سختی پہلے والی کوئی نہیں ہے، مطلب پہلے بھی کوئی سختی تو ان کے اوپر کوئی نہیں تھی، بڑی موجیں ان کی لگی ہوئی ہیں، کھانا پینا جیم شیم، لیکن ملاقاتوں کی حد تک یہ تھے کہ وکلاء ملتے تھے یہ فیملی، تو اب ان کی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور ہم نے آپ سے عرض کی تھی اپنے گزشتہ 1-2 پروگرام پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک اجلاس کے اندر جھگڑا ہو گیا تھا، گتھا مار کٹائی ہو گئی تھی،
اسد کیسر اور ان کے گروپ کی اور علی امین گنڈا پور اور ان کے گروپ کی. تو ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اسد کیسر نے عمران خان سے ملاقات کی لیے درخواست کی ہے, تو وہ درخواست پر رنگ لائی اور گزشتہ روز جو ہے وہ ملاقات ہوئی اسد کیسر کی عمران خان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. اور اس ملاقات کا فائدہ اسد کیسر کو یہ ہوا کہ اسد کیسر کے اپنے بھائی کے لیے عمران خان صاحب کو منانے پہ کامیاب ہوگا کہ ان کو صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اسپیکر بنایا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں, وہ ابھی بھی سرخ نشان کے اندر ہیں, اور بہت مشکل ہوگا علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنوانا. اگر عمران خان صاحب ان کو بنانا چاہتے بھی ہیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے ہی ان کا نام واپس بھی لے لیں, یہ بھی بہت زیادہ امکان ہے. خیر, جب یہ ملاقات ان کی ہو چکی ہے اسد کیسر کی, تو اس کے بعد جب یہ باہر نکلے اور انہوں نے میڈیا سے بات کی, ڈائریکٹ جیل کے باہر بیرسٹر سیف بھی تھے اور اسد کیسر بھی تھے, تو وہاں پر جو اسد کیسر نے ایک بات کہی کہ عمران خان نے ان کو ٹوٹل ایک دیا ہے, اختیار دیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے پاکستان کے موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ بن رہا ہے اقتدار کا, اس کے حوالے سے بات چیت کریں. اور بتایا کہ انہوں نے یہ وہ جو ہیں عمر ایوب صاحب وہ وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن وہاں پہ بیرسٹر سیف نے جو کچھ گفتگو کی وہ بڑی حیران کن تھی, میرے لیے نہیں تھی, بہت سارے لوگوں کے لیے ہوگی. اور ان کی گفتگو کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جناب امریکہ نے جو تشویش ظاہر کی ہے وہ بڑی اچھی بات ہے, پاکستان کے الیکشن کے اوپر جو امریکہ کو نظر رکھنی چاہیے اور آواز اٹھانا چاہیے, اور ہمیں ان سے بڑی توقعات ہیں. تو یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اب اس امریکہ کو پیغام بھجوا رہے ہیں, اور وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے پیغام تو پہلے بھی بھجواتے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ہم آپ سے ان کو ایکسپوز کرتے رہے ہیں. اور پھر عمران خان اپنے انٹرویوز میں خود بھی مکرتے رہے ہیں کہ نہیں وہ میں نے بعد میں پتہ کیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ امریکہ میرے خلاف سازش میں نہیں تھا, وہ جنرل باجوہ کی سازش تھی. اس کے بعد عمران خان نے کہا نہیں ان کی بھی نہیں تھی, وہ محسن نقوی کی تھی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں, تو اس وقت تو وہ نگران وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے جب ان پہ سازش کا الزام لگا. تو بہرحال یہ بیرسٹر سیف نے ایک بتایا کہ جناب ان کی گفتگو سے بالکل کلیئر نظر آیا کہ عمران خان کا جو ہے نا وہ بڑا واضح یو ٹرن ہے, کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ شاٹ نہیں ہے, اور ہم کوئی غلام ہیں والا وہ معاملہ نہیں ہے جناب, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کے تابعدار ہیں. کچھ صورتحال اس طرف کو جا رہی ہے, لیکن بات یہیں پر ہی ختم ہوئی. حیرتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا, اور پتہ اس وقت چلا کہ جب گزشتہ شب 10 بجے سے 10:15 کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی نیاز مندی حاصل کرنے کے لیے ان کے در دولت پر پہنچ گیا, اور اسد کیسر کی سربراہی میں انہوں نے اس وفد نے مولانا کے آستانہ عالیہ پر حاضری دی, کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے بڑے دبنگ طریقے سے اعلانات کر چکے ہیں کہ جناب اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ لاڈلوں کی وجہ سے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی. تو پھر جب اس وفد کو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جاؤ یار مولانا کو جاؤ بھائی, تو وہ کوئی ڈیزل شیزل آئندہ کوئی یوتھیا نہیں کہے گا جی مولانا کو, ان کو مولانا قبلہ اور دامن برکات ہم وغیرہ جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دامن برکات ہم اس قسم کی باتیں کر کے کرنی ہیں. تو وہ جناب وفد وہاں پر گیا, اور اس میں اسد کیسر بھی تھے, بیرسٹر صاحب بھی تھے, اور کچھ 7-8 لوگ اس کے بیچ میں اور تھے. اور ایسے گئے وہ ڈیزل گاڑیاں, جیسے وہ جو ہیوی گاڑیاں نہیں ہوتی جو ڈیزل پہ چلتی ہیں, وہ ان پہ بیٹھ کے گئے تھے. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے اعتراض کوئی نہیں, ڈیزل پہ جائیں یا پیٹرول پہ جائیں یا CNG پہ جائیں. تو بہرحال وہ اس پہ گئے, اور وہاں سے کوئی تقریباً رات 12 کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے. تو اسد کیسر کی گاڑی کو روک کر میڈیا کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جناب بتائیں آپ کیا بات کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں واپسی پہ بات کروں گا. واپسی پہ اسد کیسر نے تو کوئی نہیں بات کی, وہ نکل گئے. لیکن ایک جوائنٹ میڈیا, آپ اس کو اعلامیہ کہیں, کانفرنس کہیں, جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حافظ حمداللہ اور جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر سیف, انہوں نے ایک مشترکہ میڈیا سے گفتگو کی. حافظ حمداللہ وہی ہیں جن کی پاکستان کی نیشنلٹی کینسل کر دی تھی عمران خان صاحب نے اپنے دورے حکومت میں, یہ بھی آپ دیکھیں. تو وہی حافظ حمداللہ کے ساتھ اب یہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں پر جناب انہوں نے حافظ حمداللہ صاحب نے پہلے بات کی اور کہا کہ جی جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار پہلے سے کر چکی ہے, اور مولانا جو ہیں انہوں نے قوم کو بتایا, مولانا فضل الرحمان نے, کہ ہم اس الیکشن کو یکسر مسترد کرتے ہیں, اور یہی موقف جو ہے
وہ پی ٹی آئی کا وفد کا تھا جو لے کر ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم نے اس پر اتفاق کیا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ بالکل قطعاً غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں تھا، اور یہی کچھ گفتگو بیرسٹر سیف نے بھی کی اور تائید کی کہ جی اس نقطے پر تو ہم متفق ہیں، ابھی ہم آگے بات کریں گے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو وفد نے ملاقات کی ہے اندر عمران خان صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو ان کو عمران خان کا پیغام پہنچایا گیا ہے اور کہا گیا کہ مولانا صاحب مہربانی کرو، عمر ایوب صاحب ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں تو آپ ان کی حمایت کریں۔ ابھی مولانا جو ہے وہ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے، وہ بھی بتائیں گے ان کو کہ وہ انہوں نے حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن ایک مولانا نے کل ایک نیا کٹا کھولا، اور وہ کٹا انہوں نے یہ کھولا کہ جی وہ جو تحریک عدم اعتماد لے کر آئی تھی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کے عمران خان کے خلاف، تو وہ جناب انہوں نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پہ کی، اور انہوں نے پورا بتایا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے مل کے کہا کہ جناب یہ کرنا ہے، عمران خان کے ہٹانا ہے۔ اچھا، بڑے خوشی میں نہال ہو رہے ہیں جناب اہلیان یوتھ اور پاکستان تحریک انصاف والے کہ دیکھیں جی اندر کے بندے نے بات بتا دی، وہ ہمارے خان صاحب کی بات درست ثابت ہوگی۔ اور یار بندہ کوئی عقل کو ہاتھ مار لیتا ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد دائر کی گئی، جب تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی گئی، اس وقت تو فیض حمید بھائی ڈی جی آئی صحیح نہیں تھے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنرل باجوہ جنرل فیض نے کیا۔ اب یہ تحریک عدم اعتماد آئی 22 مارچ کو، مارچ 2022 میں، اور ووٹنگ اس میں اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوئی ہے، دوسرے ہفتے میں ہوئی غالباً 9-10 اپریل کو، اور غالباً 8 مارچ کو یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی 2022 کو، اور 20 نومبر 2021 کو جنرل فیض ISI سے بطور ڈی جی تبدیل ہو چکے تھے، اور جنرل ندیم انجم صاحب اس کے سربراہ بن چکے تھے۔ تو بھائی پھر فیض کدھر تے مولانا کدھر تے، پتہ نہیں اب یہ مولانا جانے تو فیض جانے تو ندیم انجم جانے۔ ہمارا کام تھا کہ ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ بھائی جان یہ بات ان کی پکڑی گئی ہے کہ اس وقت یہ فیض صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ISI نہیں تھے۔ اب مولانا صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اب مولانا صاحب ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ، اب یہ سیاست کی میں آپ کو گیم بتا رہا ہوں کہ جو بات کی جاتی ہے نا، وہ مولانا بھی اتنے بچے تو نہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت کون ڈی جی ISI تھا۔ اب مولانا اتنے بھی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ، چونکہ اس وقت جو ڈی جی ISI تھے وہ ابھی بھی ہیں، تو مولانا صاحب نے اب ان کا نام تو نہیں نہ لینا، مطلب تھوڑی سی خیال بھی تو کرنا پڑتا ہے نا۔ تو لیکن اس طرح کی بات کر کے ایک میسیج بھی دے دینا کہ نہیں تو پھر میں اور گلاں دساں، یہی بات اس کے مطلب ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کے جو اصل محرک تھے وہ تو مولانا فضل الرحمان تھے۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے تو جا کے نواز شریف کو منایا تھا، نواز شریف تو مان ہی نہیں رہا تھا تحریک عدم اعتماد۔ وہ کہتا ہے جی بھگتنے تو ٹائم اپنا پورا کرے، جو لائیں خود بھگتیں گے۔ تو یہ ہے بھائی جان، کہانیاں کچھ اور ہوتی ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں۔ اچھا جی، اب یہ معاملہ چلا، دوسری طرف ایک اور گیم چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی وہ پیچھے نہیں ہو، تو چپکے خفیہ والے خطوط وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے چل رہے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ رال تو بڑی ٹپک رہی ہے، بلاول صاحب کسی طریقے سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، زرداری صاحب کسی بھی طریقے سے صدر بننا چاہتے ہیں، اور نون لیگ کے ساتھ تو وہ وقت جو ان کی بات چیت چل رہی ہے منہ بڑا کڑوا کر کے چل رہی ہے، مطلب دل سے تو نہیں وہ چل رہے نا، بات تو یہ ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے جی؟ معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو رانا ثناء اللہ نے ایک ٹویٹ کر دیا آفیشلی، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی آزاد امیدوار جو ہیں پی ٹی آئی کی، اگر وہ اکثریت اپنی ثابت کرتے ہیں تو بن جائے وزیر اعظم، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ پنجاب ان کے پاس موجود ہے، پنجاب ان کا سیف ہے، پنجاب ان کا کلیئر ہے، جتنی سیٹیں چاہیے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے اس سے وہ پہلے ہی کافی آگے نمبر پہ جا چکے ہیں۔ تو وہ تو کسی کو آزاد کو بھی ساتھ نہ ملائیں، کسی پارٹی کی مدد مسلم لیگ نون کو پنجاب میں نہیں چاہیے۔ وفاق کی حکومت اب گلے پڑ رہی ہے، تو گلے جو پڑ رہی ہے تو اگر وہ تو کوئی اور اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے۔ تو یہ اس وقت ایک سچویشن رہی ہے۔ تو ابھی جناب ایک خبر پتہ چلی ہے، زرداری صاحب نے ایک کارڈ پلے کیا نا، زرداری صاحب کو پتہ ہے پولیٹیکل کارڈز کے تو ماسٹر ہیں۔ انہوں نے کہیں کسی سے کوئی ذرائع کے کہنے کہ فون پہ بات کی کہ جی ہم تو شہباز شریف کو تو نہیں ہم پرائم منسٹر بنانا چاہتے، ہم تو نواز شریف کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، میں اور بلاول۔ اب یہ بات جن کو سنانا چاہتے تھے ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی پہ کر دو جناب۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو، وہ ہماری چوائس تھی یہ وہ۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اس طرح نہ کریں نا، آپ شہباز شریف پہ رکھیں، شہباز شریف صاحب تو نہیں زیادہ قابل قبول ہے۔ تو زرداری صاحب نے پھر کہا ہوگا نا کہ دسو پھر مینو کی ملے گا۔ تو وہ کیونکہ صدارت والا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، ابھی زرداری صاحب کی صدارت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائنل فونل کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اب زرداری صاحب ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ میں نواز شریف کا نام لے کے وہ کسی اور کو ڈرا رہے ہیں،
تاکہ مجھے تو صدارت ملے نا، چلو میرا بیٹا نہیں بنتا وزیر اعظم تو کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے جی، وہ جا اس طرف رہی ہے کہ جو امریکہ تھا وہ بھی جو ہے اب کل آپ ان کے خلاف تھے، آج آپ ان کو میسج دے رہے ہیں اپنے ترجمان کے ذریعے کہ امریکہ کو پیغام پہنچے اور صف دشمنوں کو خبر کرو کہ جناب امریکہ، جناب صاحب مہربانی کریں، وہ آپ جس الیکشن پہ اپنے ریزرویشن ظاہر کریں، مزید ذرا دباؤ ڈالیں اور مزید صورتحال آ گیا. وہ الیکشن ہو گیا بھائی، اب امریکہ نے کیا کرنا ہے. اچھا پہلی بات. دوسری جناب ٹرن ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے تو جو ان کی گرفتاری سے پہلے آخری جو 3-4 دن انہوں نے اپنے گھر سے بھی لاگ کیے تھے نا یوٹیوب پر، ان میں سے میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، پتہ نہیں آپ نے کی نہیں، کوئی نکال کے دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوں گے. وہ اس میں ڈیزل کے بجائے مولانا صاحب کہہ رہے تھے. مجھے اس وقت شک پڑ گیا تھا، میں کہا بھائی جان یہ خان صاحب جو ہے نا وہ مستقبل کے لیے مولانا کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں. تو وہی بات ہوا جناب، مولانا صاحب کے باقاعدہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیا گیا. اور وہی زرداری جن کے بارے میں کہتے تھے میں تو مر جاؤں تو زرداری سے کبھی تعاط نہ کروں، اسی زرداری کے ساتھ پپیاں جفیاں چل رہی ہیں جناب. پیچھے خط و کتابت تبادلے، پھول بھیجے جا رہے ہیں اور سینٹ بھیجے جا رہے ہیں اور رومال بھیجے جا رہے ہیں، اتنے نام لکھ کے کڑا کے زرداری جناب وہ تیر کا نشان. مطلب یہی ہو، مطلب تو یہی بنتا ہے نا سارا. زرداری صاحب سے بھی اپنا سبزیاں ہو گئی ہیں، مولانا صاحب تو اپنے بڑے رحمۃ اللہ برکات اور دامن برکات ہم ہو گئے. تو کہانی پھر کدھر پہنچی؟ کہانی ادھر پہنچی جناب. ناظرین آپ کو یاد ہوگا میں نے کوئی 2.5 یا 3 مہینے پہلے اسی چینل پر اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک بات کی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نواز شریف ایک طرف ہوگا الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد، اور باقی سارے دوسری طرف ہوں گے. تو نواز شریف کا پتہ کاٹ دیا گیا، نواز شریف کو نہیں آنے دیا گیا، سادہ اکثریت نہیں لینے دی گئی. تو لازم بات ہے نواز شریف صاحب تو اس ساری صورتحال کے اندر واحد آدمی ہے جو خاموشی سے بیٹھے ہیں، باقی سب اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اپنی گیم کھیل رہے ہیں. صرف نواز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کے ان کے چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ جو وجہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے پتہ چلے کہ ہم بھی بتائیں گے آپ کو. بیٹھ کے دیکھ رہا وہ بندہ اپنے گھر سے کون کیا کر رہا ہے، ریئیکٹ نہیں کر رہا، بیان نہیں دے رہا. اچھا جی وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے آپ مولانا اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں. میں تو آدھا ایک نام میں نے صحیح لیا ہے، باقی میں ابھی بھی لے لوں گا. بتانے کا یہی مقصد ہے نا. زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نواز شریف کو بنانا چاہتا ہوں، اور وہ ان کو کہا کہ نہیں یار شہباز شریف ٹھیک ہے. اچھا پھر مینو کی ملے گا. اچھا پھر امریکہ سے بھی جاری ہو گئی، مولانا سے بھی جاری ہو گئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ڈیلنگ شروع ہو گئی، مولانا صاحب نے بھی ڈبل کر لیا، زرداری صاحب نے بھی ڈبل کر لیا. اب یہ سارا معاملہ کر اونٹ کس کر بیٹھے گا. اس وقت تک سچویشن یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور جو ہے استحکام پاکستان پارٹی یہ ابھی تک نون لیگ کے ساتھ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نہ رہیں، پتہ تو نہیں چلتا. لیکن سچویشن اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف بمقابلہ آل چل رہا ہے جی اس وقت، اور صورتحال بہت دلچسپ ہے. کھیل ابھی باقی ہے، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.